اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تعالى في موضع آخر: القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین. تمام قسم کی کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اسی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق، ہم سب کو پالنے والا مالک اور ہم سب کو رزق عطا کرنے والا رازق ہے. اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج میں نے جس موضوع خطابت کو چنا ہے وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت لازمی ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے. یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد ایک دنیا اور ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ابدی ہے، اور وہ اخروی دنیا ہے. آخرت کی دنیا ہمیشہ کی دنیا ہے. آخرت کی دنیا ہمیشہ رہنے والی، اور وہاں پر سارے لوگ ہمیشہ رہیں گے. جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. وہاں پر کسی کو موت نہیں آئے گی، کوئی چیز فنا نہیں ہوگی، لیکن اس دنیا کے اندر جو ہے یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں. ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سائل زیادہ جانتا ہے مسئول سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام تم زیادہ جانتے ہو، محمد یعنی مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، البتہ میں اس کی کچھ نشانیاں آپ کو بتا سکتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں اپنے مالکوں کو، بادشاہوں کو جنیں گی، جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کو جنیں گی، اور قیامت کے قریب ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے والے جو چراواہ تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں دادے عیش کرتے ہوں گے. جب ایسا دور آ جائے گا تو قیامت قریب آ جائے گی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
علامات ظاہر ہوں گی ان کی پیشین گوئی فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، جوا عام ہو جائے گا، علماء اکرام کی موت ہونے لگے گی، علم اٹھ جائے گا، برکت اٹھا لی جائے گی، قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی اور آدمی کی کمی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی کے ماتحتی میں 50 عورتیں آئیں گی۔ قیامت کے قریب عورتیں ایسا لباس استعمال کریں گی، ایسے کپڑے پہنی ہوں گی کہ وہ کپڑے تو پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ان کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن وہ کپڑا اتنا باریک ہوگا جس کی وجہ سے ان کا سارا جسم دکھتا ہوگا۔ ان کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن وہ کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا جس کی وجہ سے ان کا سارا جسم نمودار ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تجارت کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹ بولا جانے لگے گا، جھوٹی گواہیاں دی جانے لگیں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا جب دن قریب آ جائے گا اور جب زمانہ وہ قریب آ جائے گا کہ قیامت آنے والی ہوگی تو لوگ اپنی جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کریں گے، دیگر جن کو نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، بلکہ جن سے جان اور پہچان ہے انہی سے سلام کریں گے، دوسرے لوگوں سے سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو پھیلا دو، جس کو تم جانتے ہو اس سے بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ قیامت کے قریب سلام صرف جان پہچان کے لوگوں سے ہی کیا جائے گا۔ قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اور نااہل لوگوں کو اپنا حکمراں بنانا پسند کریں گے۔ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا اور سارے لوگ جاہل ہو جائیں گے، علماء کی عزت نہیں کریں گے۔ قیامت کے قریب ایسا دور ہوگا کہ علماء کی عزت کم ہو جائے گی اور جاہلوں کی عزت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موتیں ہونے لگیں گی، زلزلے زیادہ ہونے لگیں گے، بھوکمپ زیادہ آنے لگیں گے۔ جب ایسا دور آ جائے گا تو تم قیامت آنے کا انتظار کرنا۔ اور قیامت کی یہ جو نشانیاں بتلائی ہیں یہ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، بالکل ہی قریب آ جائے گی اور قیامت کا دن بہت جلد آنے والا ہوگا، تب 10 نشانیاں نمودار ہوں گی۔ اور وہ 10 نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا اور یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا خروج، دھوئیں کا نکلنا اور دابت الارض کا نکلنا، دیگر تمام چیزیں، یہ ساری چیزوں کا ظہور قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے بدترین وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی شدت سے ہوں گے کہ وہ پانی کے قطروں میں گریں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کے قریب فتنوں کی اتنی زیادتی ہو جائے گی کہ ایک شخص جو صبح کے وقت مومن ہے وہ شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور جو شام کے وقت کافر ہے وہ صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور قیامت کے قریب زنا عام، شراب نوشی عام، یہ دیگر تمام چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو بدعت عام ہو جائے گا، شرک کی زیادتی ہو جائے گی، توحید کی کمی ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو نااہل لوگ ہیں، جو دین کو نہیں مانتے ہیں، جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے، اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح کہ ایک کھانا کھلانے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ کھانا کھانے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیشین گوئیاں کی کہ قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں نمودار ہو جائیں گی۔ جب یہ ساری چیزیں نمودار ہونے لگیں تو تم قیامت آنے کا انتظار کرنا اور اپنے اعمال، اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرنا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے، اچانک قیامت آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں قیامت کا وقت قریب ہے، اس حال میں کہ تم اعراض کیے ہوئے ہو، اس حال میں کہ تم غافل ہو کر منہ پھیرے ہوئے ہو، تم غفلت
مرتے ہوئے ہو، قیامت بہت قریب ہے، قیامت کی بہت نشانیاں نمودار ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، نبی آخر الزمان کا اس دنیا کے اندر آنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جب ابو جہل نے اللہ کے نبی سے فرمایا اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نبی آخر الزمان کے بعد اس دنیا میں نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ان کی امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں اتنی حدیثیں بیان کی، اتنی پیشین گوئییں کی کہ تمام پیشین گوئییں ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتیں نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی قیامت کی طرف قریب، اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ جب ایسا دور آ جائے گا تو قیامت آنے والی ہوگی، اور آج وہ دور آ گیا ہے کہ عورت ننگا پہناوا پہن کر، چست کپڑے پہن کر اپنے بھائی اور اپنے باپ کے سامنے سے جا کر کسی دوسرے نوجوان لڑکے کو مائل کرتی ہے اور خود بھی اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پیشین گوئی ایسی نہیں ہے جو ثابت نہیں ہوئی ہو، اور اگر ابھی کوئی پیشین گوئی ثابت نہیں ہوئی تو وہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زیادہ سہولتیں ہو جائیں گی، آسانیاں ہو جائیں گی، تمام خبریں تم تک آسانی سے پہنچ جایا کریں گی، اور آج اللہ ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعہ ساری چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1437 سال یا 40 سال پہلے کی تھی، جو پیشین گوئی نبی نے 1440 سال پہلے کی تھی وہ آج ظاہر ہو گئی ہے۔ نبی کا کوئی قول چھوٹا نہیں جاتا، اور قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی آج وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا، سورج جو مشرق کی جانب سے نکلتا ہے وہ مغرب کی جانب سے نکلے گا، اور جس دن سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تم لاکھ توبہ کرو گے، تم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، تب بھی اللہ رب العالمین توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا قیامت کے قریب، جو ساری انسانی ذریت کو ختم کر دے گا، ساری انسانوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو قیامت کی ان بدترین نشانیوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ تو ہمیں سنت محمدیہ پر عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین تو ہمیں پردہ کرنے والی خاتون بنا دے، الہ العالمین تو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ پر چلنے والی بنا دے، حضرت عائشہ کی طرح زندگی گزارنے والی بنا دے، اے اللہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔